ناظرین، پاکستان، سعودی عرب اور ایران اسلامی دنیا کے اہم ترین ممالک ہیں۔ 1979 میں ایرانین ریولوشن کے بعد سعودی عرب اور ایران کے مابین ایک کولڈ وار کی کیفیت جاری ہے۔ دونوں ممالک انڈائریکٹلی ایک دوسرے کے لیے عالمی سطح پہ مشکلات پیدا کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان دونوں ممالک کی پراکسی اسٹیٹ کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔ اگرچہ قیام پاکستان کے بعد پاکستان اور ایران کے مابین بہت خوشگوار تعلقات رہے ہیں، مگر پاکستان کا واضح جھکاؤ ہمیشہ سعودی عرب کی طرف ہی رہا ہے۔ آج کے کنفلکٹنگ دور میں خطے میں اپنی سوورن آئیڈینٹی کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کو کبھی ایران اور کبھی سعودی عربیہ کو خوش کرنے کے لیے کئی جتن کرنے پڑتے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے حوالے سے پاکستان کی فارن پالیسی کیسے تشکیل دی جاتی ہے اور فارن پالیسی کا اس بارے میں کیا موقف ہے، آئیے جانتے ہیں آج کی ریسرچ گفتگو میں۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زاہد شہاب احمد، جو کہ ایز اے ریسرچ فیلو کے طور پہ کام کر رہے ہیں الفریڈ ڈیکن انسٹیٹیوٹ فار سٹیزنشپ اینڈ گلوبلائزیشن، ڈیکن یونیورسٹی آف آسٹریلیا میں۔ ڈاکٹر زاہد اس کے علاوہ سینٹر آن پبلک ڈپلومیسی، یونیورسٹی آف ساؤتھ کیلیفورنیا میں بھی ایز اے نان ریزیڈنٹ ریسرچ فیلو کے طور پہ کام کر چکے ہیں۔ پاکستان میں ڈاکٹر زاہد سینٹر فار انٹرنیشنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی نیسٹ میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کام کر چکے ہیں۔ پیس اینڈ سیکورٹی ان ساؤتھ ایشیا ان کے ایریاز آف ایکسپرٹیز ہیں۔ ڈاکٹر زاہد ڈفرینٹ بکس اور ریسرچ پیپرز کے آتھر ہیں۔ آج کی ریسرچ گفتگو میں ان کا ریسرچ پیپر ہم نے جو سلیکٹ کیا ہے اس کا ٹائٹل ہے پاکستان کاٹ بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ۔ ڈاکٹر صاحب، ویری وارم ویلکم۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر واجد۔ تو ڈاکٹر صاحب، کائنڈلی آپ کا ریسرچ پیپر میں نے پڑھا تو پڑھتے ہوئے میرے لیے ایک نیا کنسیپٹ سامنے آیا جس کے اوپر کہ پاکستان میں پہلے کام نہیں ہوا، نیوٹرلٹی۔ تو آپ نے الیبوریٹ کیا ہے اپنے ریسرچ پیپر میں فارن پالیسی کی نیوٹرلٹی کو۔ تو کائنڈلی ہمیں بتائیے گا، ہمارے جو آڈینس ہے وہ جاننا چاہیں گے کہ فارن پالیسی نیوٹرل بھی ہوتی ہے؟ دیکھیں، ان این آئیڈیل ورلڈ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو فارن پالیسی ہے یا آپ کے جو مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں آپ نیوٹرل ہو سکتے ہیں، اور لیکن اس میں جیسے میں نے اپنے اس پیپر میں بھی لکھا اور اپنی تحقیق میں بھی اس کو میں نے سامنے رکھا کہ یہ کسی بھی ملک کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے نیوٹرل ہونا۔ ٹریڈیشنلی تو وہ جو یورپین نیوٹرلز کا کانسیپٹ ہے کہ یورپ کی جو نیوٹرل سٹیٹس ہو گئی، اس میں اسکینڈینیوین ہو گئی، سوئٹزرلینڈ ہو گئی، ان کی اپروچ تھی کہ جنگ میں حصہ نہ لیا جائے۔ جو کولڈ وار کے دوران ان کی اپروچ تھی کہ ہم نیوٹرل رہیں، کسی جنگ کا براہ راست اس کا حصہ نہ بنے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں نیوٹرلٹی ہوئی اور اس کے اوپر کافی تحقیق بھی ہوئی، لیکن پاکستان کے حوالے سے اور ایک ایسا ملک جو کہ ڈیولپنگ کنٹری ہو تو اس پہ کوئی اس قسم کا ریسرچ پیپر پہلے نہیں تھا۔ یہ بتائیے گا کہ کیا فارن پالیسی جو ہے وہ پرماننٹلی نیوٹرل ہو سکتی ہے یا وہ ٹیمپریری بیسس پہ نیوٹرل ہوتی ہے، اگر نیوٹرل ہو بھی تو؟ دیکھیں، ہر فارن پالیسی اور ہر کنٹری کے جیسے آپ کہہ لیں کہ نیشنل انٹرسٹ خاص طور پہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، وہ بھی نان سٹیٹک ہیں۔ جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں جیسے وہ تبدیل ہوتے ہیں تو آپ کی ظاہر بات ہے فارن پالیسی پرنسپلز بھی چینج ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ ہم نے جیسے یورپ میں دیکھا کہ وہ جب نیٹو کا حصہ بنی کنٹریز تو اس کے بعد ان کی بھی نیوٹرلٹی جو ہے وہ بھی کوسچنیبل ہے، جن کو ٹریڈیشنل یورپین نیوٹرلز کہتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ جب نیٹو کا حصہ بنے تو وہ بھی نیوٹرل نہیں رہے۔ ڈاکٹر یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے ریسرچ کو لکھنے کے لیے ڈیٹا کیسے کلیکٹ کیا؟ ڈیٹا کلیکشن کے لیے خاص طور پہ میں نے ایک لسٹ بنائی کہ پاکستان میں، کیونکہ ہماری فارن پالیسی کو آپ صرف ایک سویلین اینگل سے اسٹڈی نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کو جو ملٹری رول ہے وہ تقریباً 30 سال کے قریب جو ہے پاکستان میں ملٹری کی حکومت رہی ہے۔ تو میں نے پھر ملٹری کے لوگوں کو بھی، جو ہمارے فارورڈ جنرلز ہو گئے 3 اسٹارز 2 اسٹارز، بریگیڈیئرز، former ambassadors or diplomats who served in Saudi Arabia and also in Iran، پھر academia think tanks کے لوگ، تو ایک قسم کی میں نے کوئی فائنلی 30 لوگوں کے انٹرویو کیے۔ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کیا پروویژن ہے پاکستان ریلیشن شپ ٹورڈ ادر مسلم کنٹری؟ دیکھیں، ہمارے خاص طور پہ ہمیشہ سے ہماری خواہش رہی، یہ تب سے نہیں جب سے پاکستان بنا، اس سے پہلے سے بھی تھا کہ ہمارا جو مسلم دنیا ہے اس کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ خاص قسم کے ہوں اور قریبی ہوں اور جیسے برادرانہ ہوں۔ کے لیے ڈاکٹر صاحب کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے لیے جو نیوٹرل پالیسی ہے فورن، اگر پاکستان نے وہ ڈٹرمن کرنی ہے ایران اور سعودی عربیہ کے کانٹیکس میں،
تو اس کے میننگ کیا ہوں گے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے پاکستان نے ان ٹرو سینس پاکستان کو خود بھی پتہ ہے کہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, جتنا ہم اکنامیکلی سعودی عربیہ پہ ڈپینڈنٹ ہیں, گلف سٹیٹس پہ ڈپینڈنٹ ہیں, ہم نے یمن کی جنگ کے موقع پہ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو ہے پوری طرح نیوٹرل نہیں ہو سکتے, لیکن ہم اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کا دکھاوا اس میں ہے. ڈاکٹر صاحب کیا پھر ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو تھنک ٹینکس ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, وہ ہماری جو پاپولیشن ہے, ہم ایکسپیکٹ کریں جو 20% شیعہ ہیں اور 80% سنی ہیں, تو ان کی جو نیڈز ہیں, ان کے جو سینٹیمنٹس ہیں, کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان کو صحیح طرح ایویلیویٹ ہی نہیں کر پاتے, اور جس کی وجہ سے ہم ایران کو اور سعودی عربیہ کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور وہاں آ کے پلے کریں. دیکھیں ہمارے میرے خیال پالیسی میکرز کو تو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, جتنے لوگوں کو میں ملا ہوں انہیں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمارا یہ معاملہ بہت نازک ہے, اور اسی لیے ہمارے تعلقات ان ممالک کے ساتھ بھی بہت نازک ہیں. اگر آپ دیکھ لیں یمن کے ایشو پہ جب پاکستان نے کہا کہ ہم نہیں بھیجیں گے فوج, کافی سارے ہمارے جو اسلامی جماعتیں اور گروپ انہوں نے بڑی ریلیاں نکالی پاکستان میں کہ آپ کیوں نہیں بھیج رہے وہاں پہ, آپ تو ہاں جی وہ. پھر اسی طرح جب یہ جو ان کے سلیمانی کا جو ابھی اسیسینیشن ہوئی ہے عراق, اس کے بعد شیعہ لوگوں نے بہت ریلیز نکالی پاکستان میں, اور وہ ہمارے لوگ اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ کتنا نازک ہے. کہ سعودی عربیہ پاکستان میں ریلیجیس انویسٹمنٹ کرتا ہے, اور اس کا جو ہیوج پروپورشن ہے وہ مدرسہ کے اوپر آتا ہے. تو کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ جو مدرسہ کے بینیفیشریز ہیں, کیا وہ بھی کسی حد تک آپ کی فارن پالیسی کو انفلوئنس کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے جو آپ کہہ لیں یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں, یہ مذہبی گروہ ہیں, ان کا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس اتنا خاص نہیں ہے, لیکن جب آتا ہے معاملہ کہ گلیوں میں لوگوں کو لانے کی طاقت, وہ ان کے پاس ہے. لیکن وہ اسٹریٹ پاور جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور اس کے ذریعے انڈائریکٹلی انفلوئنس کر سکتے ہیں. ہاں جی, دیکھیں اسٹریٹ پاور کے پیچھے بھی ایک مدرسہ فیکشن ہے. مدرسہ کے اسٹوڈنٹ ہو گئے جو کہ بورڈنگ میں ہی ہوتے ہیں اکثر جو ہیں, ان کو آپ بسوں میں بھر کے کہیں بھی لے جائیں, ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ موجود ہوں گے, اور وہ ایک قسم کا ایک پریشر تو ہے کانسٹنٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کس حد تک جو ہمیں ریمیٹنسز آتی ہیں سعودی عربیہ سے ہماری فارن پالیسی کو فورس کرتا ہے ٹورڈ سعودی عربیہ ٹلٹ ہونے کے لیے؟ دیکھیں بہت حد تک پاکستان کا جو اکنامک کرائسس ایک دن سے جو کرائسس چل رہا ہے وہ ہے فورن ایکسچینج کا, کہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج کا جو تھریش ہولڈ ہے, جو منیمم تھریش ہولڈ ہونا چاہیے وہ بھی نہیں تھا. تو ہمارے لیے وہ اس لحاظ سے بڑا ضروری یہ ریمیٹنسز, ہم پاکستان کی اکانومی ایک بہت مدت سے ان ریمیٹنسز پہ ڈپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا کہ ایک سائڈ پہ ہم سعودی عربیہ کی جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں, جیسا کہ آج کل وہ گوادر پہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. دوسری سائڈ پہ ایران ہمیں کئی سالوں سے آفر کر رہا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, جیسا کہ وہ ٹرین لائن کا منصوبہ ہے یا گیس پائپ لائن. تو ایک سائڈ پہ ہم ویلکم کر رہے ہیں سعودی عرب کی انویسٹمنٹ کو, دوسری طرف سے ایرانی انویسٹمنٹ کو ہم ڈیلے کرتے جا رہے ہیں. تو کیا یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ ہماری فارن پالیسی کو شیپ کر رہا ہے؟ دیکھیں اس میں تضاد تو ہے, جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ نیوٹرلٹی جب ہم کہتے ہیں تو اس میں تھوڑا بہت دکھاوا ہے. ٹھیک ہے, ہم کمپلیٹلی ہمارا ٹلٹ ہے سعودی عرب کی طرف, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں وہاں سے ریمیٹنسز بھی چاہیے, ہمیں وہاں سے سستا تیل بھی چاہیے, وہاں سے ہمیں انٹرسٹ فری لون بھی چاہیے. اور اب ایران کے ساتھ ہمارا اس قسم کی ڈیپینڈنس نہیں ہے. بلوچستان میں ایران کا اکنامک انفلوئنس کافی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی سیکٹرین اینگل واضح نہیں ہے. شیعہ سنی وہاں مکس ہیں بلوچستان میں, اور وہاں سے آئل بھی آتا ہے, وہاں سے تجارت بھی ہوتی ہے, اور ویزا فری قسم کا ٹریول بھی ہے. اور اب جو آگے معاملہ کہ پائپ لائن ایران نے اپنی طرف سے بچھائی ہوئی ہے کافی سالوں سے, ٹھیک ہے, بارڈر تک لے کے آئے ہوئے, انہوں نے انویسٹمنٹ کی, پاکستان نے اس کو ریسیپروکیٹ نہیں کیا, اور کافی تعلقات خراب بھی ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے کہ آپ نے اپنے معاہدے کے جو ہے خلاف ورزی کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن پاکستان آپ پھر سمجھ لیں کہ وہ ظاہری بات ہے پرائورٹی کیا ہے کہ ہم جو ہے یو ایس کے ساتھ بھی ریلیشن شپ اچھا رکھیں اور سعودی عرب کے ساتھ بھی رکھیں. اور وہ دونوں ہی یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری جو پرائورٹی ہے ہماری جو کنٹری کی وہ تو ہونی چاہیے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے, چاہے وہ چائنا سے آئے, سعودی عربیہ سے آئے, ایران سے آئے, جرمنی سے آئے, امریکہ سے آئے, جس سے کہ ہمارے ملک میں امپلائمنٹ جنریٹ ہو اور ہماری اکانومی کا پہیہ چلے.
اب یہ کیسی پرائورٹی ہے کہ ایک سائڈ پہ ایک کنٹری آپ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے اور آپ کو اسٹاپ کر رہے ہیں، تو یہ نیشنل انٹرسٹ ہونا نہ ہوا؟ دیکھیں نیشنل انٹرسٹ کے بھی کئی، اس کے بھی ایک آپ کہہ لیں کہ لمبی تاریخ ہے. اب ہم نیشنل انٹرسٹ جو 1947 میں پاکستان کا تھا وہ یہ تھا کہ ہم مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھائیں، ہم امہ کو ساتھ لے کے آئیں. لیکن بہت جلدی ہمیں اندازہ ہوا کہ امہ کے پاس اس زمانے میں کوئی خاص پیسے نہیں تھے جو ہمیں دیتے، اور امہ کے پاس یہ ڈیفنس کے حوالے سے ٹیکنالوجی بھی اتنی ایڈوانس نہیں تھی. پھر ہمارے تعلقات موو ہوئے آہستہ آہستہ ویسٹ کی طرف بھی، اور اس ذریعے سے پاکستان کو کافی ملٹری ایڈ اور اکنامک ایڈ آئی، اور وہ ایک قسم کا ہمارا ٹریڈیشنل لمبی ہسٹری ہے کہ ہم وہاں سے ہم نے اکنامک ایڈ کے ذریعے کوشش کی کہ ہماری جو ڈیفنس کی کیپیبلٹی ہے وہ امپروو ہو، F-16s ہوں، ٹینکس ہوں اور سارا کچھ. تو ہمارے تعلقات میں ایک وہ اینگل رہا ہے کہ ہم پیسے کمائیں تاکہ ہمارا ڈیفنس اچھا ہو سکے جو انڈیا کے خلاف. تو اس سے بھی بتائیے گا جو ہمیں آئل سبسڈیز ملتی ہیں اور گفٹس ملتے ہیں ڈفرینٹ فارمز میں سعودی عربیہ سے، وہ بھی ہماری نیوٹرلٹی کو افیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی یہ دیکھیں یہ کوئی بھی کنٹری آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ مفت میں نہیں دیتا، ٹھیک ہے. اگر مفت میں اگر وہ میرے خیال عائشہ صدیقہ once wrote an article اور انہوں نے کہا کہ US aid has always come to Pakistan with strings attached. تو strings ہمیشہ attached ہوتی ہیں، گفٹس ہوں، ایڈ ہو. بتائیے گا کہ جو سعودی عربیہ ہے وہ پاکستان سے ڈفرینٹ ڈیفینس اکوپمنٹ خریدتا ہے، ان کمپیریزن ٹو ایران بہت زیادہ خریدتا ہے، تو کیا یہ بھی ہماری نیوٹرلٹی پہ انفلوئنس کرتا ہے؟ دیکھیں ڈیفینس ٹریڈ تو ہے، پاکستان جو ہے اپنا ڈیفینس کی یہ جو ہماری ٹیکنالوجی ہے، یہ ہم ٹینکس بناتے ہیں یا اسمال ویپنز بناتے ہیں، ہماری کوشش تو آرمڈ فورسز کی رہی ہے کہ اس کی ہم ایکسپورٹ بڑھاتے جائیں. اور ہماری زیادہ بڑی مارکیٹ جو ہے پاکستانی ویپنز ایکسپورٹ وہ گلف کنٹریز ہی ہیں. پاکستان انہیں کافی عرصے سے ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور اس سے جو ریونیو ہمارے لیے جنریٹ ہوتا ہے، جو ہمارے آرمڈ فورسز کے لیے جنریٹ ہوتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی ایک دیکھیں امپیکٹ تو ہوتا ہے ٹریڈ کا ایک امپیکٹ تو ہوتا ہے ریلیشن شپ. فارن پالیسی کو ڈٹرمن کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پیپر کا مطالعہ کرتا مجھے پتا چلا کہ اگر 2017 کا ہم موازنہ کریں ٹریڈ کے حوالے سے، تو پاکستان کی ایران کے ساتھ جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہوئی ہے اراؤنڈ اٹ از $5 بلین، جبکہ جو سعودی عربیہ کے ساتھ ہوئی تھی وہ $4 بلین تھی. تو ٹریڈ تو ہماری اگر دیکھیں ہم تو ایران کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے، چاہے فارملی ہو رہی ہے چاہے انفارملی ہو رہی ہے، لیکن زیادہ ٹلٹ ہمارا جو ہے وہ سعودی عربیہ کی طرف ہے. تو اکانومک بینیفٹ جہاں پہ ہونا چاہیے کنٹری کو، وہاں پہ کنٹری کو زیادہ اپنے ریلیشن شپ بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. از اٹ ناٹ؟ دیکھیں ہمارا جو ایران کے ساتھ آف کورس انفارمل ٹریڈ کا بھی اس میں کافی عمل دخل ہے. اس کا اصل پوٹینشیل تو ٹریڈ کا بہت زیادہ ہے. وہاں سے ہمیں نیچرل گیس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اگر وہ ہو، پائپ لائن ہو، وہاں سے ہم پیٹرول لیں، تو پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے. لیکن اگر آپ سعودی عرب سے دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی ان ٹرمز آف ایڈ، آپ کہہ لیں فری منی جس کو آپ کہہ لیں، پھر ہمارے جو ریمیٹنسز ہو گئیں، اور اگر آپ انہوں نے کئی دفعہ یہ بھی کہا ہے، ہمیں دھمکی لگائی ہے کہ ہم آپ کے جو ہے ورک فورس کو واپس بھیج دیں گے. پاکستان میں ویسے ہی انمپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے، اور آپ امیجن کریں گے یہ لاکھوں لوگ اگر واپس آ جاتے ہیں جاب لیس ہو کے، تو اس کے بعد کیا سچویشن ہوگی. تو ایک قسم کا پریشر بھی ہے جس کی وجہ سے دباؤ بھی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو تعلقات تو نیچرلی ٹلٹ ہے ٹوارڈ سعودی عربیہ، ٹوارڈ دیز گلف کنٹریز. کیا ہمارے یہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی عوام کو بھی ایجوکیٹ کر سکیں کہ فارن پالیسی کا نیوٹرل ہونا بہت ضروری ہے اپنے کنٹری کے سروائیول کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے؟ کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تو ضروری ہے، لیکن اس میں دیکھیں ایک کردار تو آپ کی ٹھیک ہے ٹیکسٹ بکس کا کردار ہوتا ہے، لیکن آج کل سب سے زیادہ جو انفلوئنس آ رہا ہے وہ ہو گیا مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا کا. آج کل زمانہ ہے فیک نیوز کا، آج کل زمانہ ہے پروپیگنڈا کا. اس میں ضروری ہے کہ ایک قسم کا سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا دونوں پہ ایک قسم کولیکٹیو کمپین ہو کہ ہم بتا سکیں کہ پاکستان فورن پالیسی کی یہ ڈائریکشنز ہیں، تاکہ ہماری عوام کو بھی کلیئر ہو. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں. دیکھیے پھر آپ کی ریسرچ یہ کنکلوڈ کرتی ہے کہ بنیادی طور پہ پاکستان کو اپنی فارن پالیسی کو اگر نیوٹرل رکھنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو انٹرسٹ ہیں، چاہے وہ اکانومک ہیں، ملٹری انٹرسٹ ہیں، یا آپ کے فائنینشیل انٹرسٹ ہیں، یا کلچرل انٹرسٹ ہیں، ریلیجیس انٹرسٹ ہیں،
उनको मीट करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज जो है, आपके यहाँ दो बड़ी पॉपुलेशंस हैं, शिया हैं और सुन्नी हैं, उनके जो जज्बात हैं उनका ख्याल रखें, उनको वैल्यूएट करें और उनको एजुकेट भी करें कि आपका जो इंटरेस्ट है अपने कंट्री के साथ है, ना कि आपकी रिलीजियस एसोसिएशन के साथ है, ताकि वो लोग किसी भी ऐसे एक्शन को, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज ना कर सकें जिससे कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को डैमेज होने का खतरा हो। कि रिसर्च पेपर हमें ये भी गाइड कर रहा है कि चूंकि हमें रेमिटेंसेस का बहुत बड़ा प्रोपोर्शन मिलता है सऊदी अरेबिया से, और हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि हम उन एम्प्लॉयज को स्टेक पे लेके आए, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे इकदाम करें जिससे कि सऊदी अरेबिया जो है वो भी नाराज ना हो, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं जो कि जुड़े हुए हैं ईरान के साथ, हम उन्हें भी फुली यूटिलाइज कर सकें। और इसके अलावा आपकी रिसर्च ये भी कंक्लूड कर रही है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इवेल्युएट करना चाहिए कि चाइना कितनी तेजी से अपनी स्पेस बना रहा है साउथ एशिया में, और चाइना किस हद तक अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है बाकी ममालिक के साथ, और वहां पे अपने इंटरेस्ट मीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। तो पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए भी अपने ताल्लुकात को ईरान के साथ और सऊदी अरब के साथ जो है वो फ्यूचर में बेहतर कर सकता है। इसके लिए बड़ी डीप ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है, सारे अवामिल का बेहतर तरीके से जायजा लेने की जरूरत है, और इस सिलसिले में जैसा आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स है, आपका रिसर्च पेपर है, वो कलीदी किरदार अदा कर सकता है लोगों को गाइड करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूएबल टाइम का। आई होप कि आपकी रिसर्च जो है वो बहुत से लोगों को बहुत बेहतर तरीके से इन मौजूआत के ऊपर गाइड करेगी। बहुत शुक्रिया।